صرف دعا سے بیدار نہیں ہوتیں، کسی قوم کو بیدار کرنے کے لیے ایسے لیڈروں کی ضرورت ہوتی ہے جو بے لوث، ایماندار اور اپنے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہم اپنے بچوں کی شادی دولت سے نہیں کرتے، کیونکہ ہم شادی میں شرافت، قابلیت اور وقار کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں۔ انقلاب ایک سیلاب کی طرح ہوتا ہے، اس میں فائدہ بھی ہوتا ہے اور نقصان بھی۔ اس سے قومیں آباد بھی ہوتی ہیں اور برباد بھی ہوتی ہیں۔ جو جاگ رہے ہوتے ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک جیسے مقاصد رکھنے والوں کے درمیان ہمیشہ محبت ہوتی ہے۔ ان کا آپس میں اختلاف رائے ہوگا، لیکن یہ گروپ ہمیشہ کے لیے ایک نعمت ہے۔ میں ہمیشہ عورتوں کے ذہن سے احساس کمتری کو دور کروں گا جو ان میں جاہل اور خود غرض مردوں نے ڈالا تھا۔ سچی بات یہ ہے کہ کوئی کسی کو حق نہیں دیتا، حقوق چھینے جاتے ہیں۔ ہر ایک کی عزت ان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ ہر شخص اپنی خواہشات اور ضروریات کو قابو میں رکھے تو وہ ہمیشہ پرامن، مطمئن اور باعزت رہے گا۔ نسلوں کے تعصبات کو راتوں رات تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ جس نے بھی انسانیت کی خدمت کا ارادہ کر لیا، اسے تکلیف اور مشکلات سے گزرنا پڑے گا۔ جب کسی قوم پر مصیبت آتی ہے تو وہ احمق بن جاتے ہیں، خواہ عقل مند ہوں۔ پختون ایسے لوگ تھے جو طاقت کے استعمال کے بجائے مہربانی کے زیادہ قائل تھے۔ قومیں محض دعووں اور تقریروں سے ترقی نہیں کر سکتیں۔ ہر تحریک کی کامیابی اس کے قائد پر منحصر ہوتی ہے۔ اگر وہ بہادر اور ہوشیار ہے تو پیروکار بھی بہادر اور سمجھدار ہیں۔ اگر لیڈر کمزور اور کم نظر ہے تو پیروکار بھی کمزور اور بصارت سے عاری ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ شہروں سے اٹھنے والی تحریکوں کو حکومت ختم کر دیتی ہے، لیکن گاؤں کی بنیاد پر چلنے والی تحریکوں کو آسانی سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا میں جو بھی مذہب آیا ہے وہ محبت اور بھائی چارے کا پیغام لے کر آیا ہے۔ جو اپنے ہم وطنوں کی بھلائی سے بے نیاز ہے، جن کے دل محبت سے خالی ہیں، وہ دین کے معنی نہیں جانتے۔ صبر اور تقویٰ وہ ہتھیار ہیں دنیا کی کوئی طاقت جن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر آپ سچائی کے ساتھ کھڑے ہیں تو درخت کی طرح تنہا کھڑے رہنے کے لیے تیار رہو۔ اگر آپ زمین پر گر پڑے ہیں تو ایک بیج کی طرح گر پڑیں جو دوبارہ لڑنے کے لیے اگ آئے۔ ہمیں معاف کرنے کی صلاحیت کو تیار کرنا اور برقرار رکھنا چاہیے۔ جو معاف کرنے کی طاقت سے عاری ہے وہ محبت سے عاری ہے۔ دنیا میں وہ قوم بدقسمت ہوتی ہے جس میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو خود تو ملک و قوم کی خدمت کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور جو خدمت کرنے والے ہوتے ہیں ان کی راہ میں رکاوٹ ہوتے ہیں۔ جب آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک تہذیب کس طرح مہذب ہے تو دیکھیں کہ وہ عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ برا نہ سمجھو کہ لوگ آپ کو صرف اس وقت یاد کرتے ہیں جب انہیں آپ کی ضرورت ہو، بلکہ اعزاز محسوس کریں کہ آپ اس بتی کی مانند ہیں کہ آپ جل اٹھتے ہیں جب ان کی زندگی میں اندھیرے پڑتے ہیں۔ ہمارا فرض ظلم کا خاتمہ اور مظلوم کو ظالم سے نجات دلانا ہے۔ ہم اس قوم اور حکومت کی مخالفت کریں گے جو خلق خدا پر ظلم ڈھاتی ہو، چاہے ظالم ہمارا بھائی اور ہمارا ہم مذہب ہی کیوں نہ ہو۔ میری ایک بڑی خواہش ہے، میں ان نرم، بہادر، محب وطن لوگوں کو غیر ملکیوں کے ظلم سے نجات دلانا چاہتا ہوں جنہوں نے ان کی بے عزتی اور بدنامی کی ہے۔ میں ان کے لیے آزادی کی دنیا بنانا چاہتا ہوں جہاں وہ سکون سے رہ سکیں، جہاں وہ ہنس سکیں اور خوش رہیں۔ گھر کے کاموں میں مرد اور عورت کو یکساں طور پر تعلیم دینی چاہیے، کیونکہ گھر دونوں کا ہے۔ امن کے بارے میں صرف بات کرنا کافی نہیں، یقین کرنا چاہیے، اور اس پر یقین کرنا کافی نہیں بلکہ کام کرنا چاہیے۔ مرنے کے بعد صرف مردہ قوم ہی اپنے ہیروز کو یاد کرتی ہے۔
جب وہ زندہ ہوں تو حقیقی اقوام ان کا احترام کرتی ہیں۔ زندگی میں کبھی بھی اپنی آواز بلند نہ کریں بلکہ اپنی دلیل کو بہتر کریں۔ نفرت کبھی بھی خوف کے مرض کا علاج نہیں کر سکتی۔ نفرت زندگی کو مفلوج کر دیتی ہے، محبت اسے زندہ کرتی ہے اور محبت اس کو روشن کرتی ہے۔